بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما ہے۔ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اونگ کا اثر ابھی باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے عز و جل کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے کہ جیسا حضرت سیدنا علامہ بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے، اس کی طرف ہجرت ہوگی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، اے اول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ اے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ اے حاشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کو دروازے مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کہ انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستے مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا اور پھر دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے خطبے دیے۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پس فرماتے تیزی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے،
یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہے۔ دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرما دیا۔ آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ ہر آسمان پہ تقریباً یہی معاملہ رہا، اس لیے مختصر ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سنتے ہیں کہ جن کی ملاقات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت سے داخل جنت ہونے والے سے زیادہ ہوگی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ہے، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کی مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی۔ ان میں سے 2 ظاہر تھی اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہے؟ عرض کیا، یہ خفیہ نہر تو جنت کی ہے اور ظاہری نہر نیل اور فرات ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مستوی سے آگے بڑھے تو عرش آیا،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہا اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ کسی کو نہ ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے کعبہ قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی کا بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تعالیٰ کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتے تھے نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ وہی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز و نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں۔ محبوب اور محب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا کو ان کا اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا۔ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے رب سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رب خفف علی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اسی طرح یہ 50 نمازیں ہوئی۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائے گی، اور برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ پس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔
یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائی۔ ایک، پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا۔ دوسری، دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ تیسری، شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں۔ اور چوتھی، پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ شیاطین ہے جو بنی آدم کی آنکھوں میں منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکے۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہو تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھیں۔